والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 سے لے کے 80 تک ہے۔ آیت نمبر 76 سے لے کے 80 تک۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ پیچھے بات یہ کی جا رہی تھی کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تو اخلاقی طور پہ بہت ہی اچھے ہیں کہ ان کو صرف ایک دینار کی بھی وہ کرپشن نہیں کرتے، اگر امانت ہے تو وہ واپس کرتے ہیں اور انتہائی اچھے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ خزانہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں خزانہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق صرف زبان کا بولنے کا انداز نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اخلاق خلقت ان کی جمع ہے عادات۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اخلاق شاید بولنے کا ہی نام ہے کہ میٹھا بولیں اور بغل میں چھری منہ میں رام رام کرتے رہیں تو بڑے اچھے اخلاق والا انسان ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اخلاق عادات کو کہتے ہیں۔ لینے دینے کے معاملات کیا ہیں؟ پیسے واپس کیے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان عزیز سامعین اس کو قرار دیا جو کیا کرتا ہے؟ امانتوں کو واپس کرتا ہے، امانت کو لوٹاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں بلا من اوفا بعہدہ، بلکہ وہ شخص جو وعدے کو پورا کرتا ہے، جو اپنے عہد کو وعدے کو، اب دونوں قسم کے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں فلاں ڈیٹ کو دوں گا، وعدہ کرنا، عہد کرنا۔ تو فرمایا جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے واتقى اور تقوی اختیار کرتا ہے، فإن اللہ يحب المتقین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کمال کا اس کا عہدہ ہے، کیا کمال کا اس کو پروٹوکول ہے، اللہ کی محبت اس کو مل رہی ہے۔ ایک دنیا کا ادنا سا انسان، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی صدر ہے، چاہے کوئی جنرل ہے، اگر کسی کو کہہ دے بھائی میرے دل میں تیری بڑی محبت ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ ہمارے ہاں تو کسی ایم این اے کا ڈرائیور ہو تو وہ جو اس کے قدم جو ہیں وہ زمین پہ نہیں لگتے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایم این اے کا ڈرائیور ہوں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم عہد کو پورا کریں گے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنی کمال کی بات ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں متقین بندوں میں شامل فرما لے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام ہی نہیں کرے گا قیامت والے دن، کیونکہ یاد رکھیے گا قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے اپنے بندوں کو نا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے تو نے یہ گناہ کیا، کہے گا جی اللہ یہ کیا، کہے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھیں گے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سارے گناہ اللہ گنوائیں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بندے جا تجھے ہم نے دنیا میں بھی پردہ داری کی تھی، آخرت میں بھی ہم پردہ داری کرتے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جن سے اللہ کلام کرے گا، جن سے کلام ہی نہیں ہونا، جو قسموں کو بیچتے ہیں، جو اللہ کے وعدے کو بیچتے ہیں، ان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان سے بات کرے گا۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو اپنا سودا بیچتا ہے قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچتا ہے، اور اس میں برکت نہیں ہوتی، جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف 2 ٹکے کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، پیسے چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑے ہو، اپنا ایمان کیوں بیچتے ہو؟
وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا گیا نہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لے گا وہ بخشایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے دیکھ لے، اپنی رحمت کی نظر ہمارے اوپر کرے۔ تو عزیز سامعین یہ کمال ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ڈو فار اللہ، ڈائی فار اللہ، اللہ کے لیے روزانہ۔ اگر آپ لوگ ایک مثالی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز یاد رکھ لیں، روزانہ ایک کام ایسا کریں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، مطلب اس میں کوئی گواہ بھی کوئی اور نہ ہو، صرف اللہ ہی کو پتا ہو کہ میرا بندہ میرے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کے دل کو سکون کتنا ملتا ہے، آپ کے معاملات کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی رحمت کی نظر اسے ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور کلام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ضرور پاک کرے گا، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک کرے گا۔ دیکھیں یہاں سے نکل رہا ہے نا، یعنی قیامت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی گناہوں سے پاک کریں گے۔ یعنی قیامت والے دن بھی اللہ کے پاس تو اختیار ہے نا جی، اللہ تو با اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی معاف فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لہ لمن لا عہد لہ، جس بندے کا عہد کوئی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ علامہ فہامہ ہے، چاہے وہ حاجی صاحب ہے، چاہے وہ حاجیوں کو سردار ہے، چاہے اس نے مسجد بنائی ہوئی ہے، چاہے اس نے جو ہے بہت بڑا ادارہ بنایا ہوا ہے، چاہے وہ سخی ہے، اور ایون کہ یہاں تک بھی بات ہے کہ شہید کو بھی قرض معاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس کے اوپر قرض ہوتا تھا جب تک کہ قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اتنا حساس معاملہ ہے حقوق العباد کا، 2-4 روپے کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ تو گناہ سے پاک کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، ایک تو یہ جرم کرتے ہیں یہودی، دوسرا جرم کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ۔ اچھا یہ آج شروع کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں، موجودہ یہودی جو ہے ان کا پراپیگنڈا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اصول ہے، جھوٹ اتنا بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے۔ یہ بھی ایک پراپیگنڈا ہے۔ جو بڑی بڑی کمپنیز چل رہی ہیں نا، آپ ہوتا زہر ہے اور کہتے ہیں دودھ ہے، تو یہ ایک مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھے۔ تو آج ہم دیکھیں گے مسلمان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کے بارے میں تھا نا خصوصی طور پہ، لیکن مسلمان بھی آج ایسے کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے ایک جرم تو یہ کرتے تھے، دوسرا جرم کیا کرتے تھے؟ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کچھ لوگ جو ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کے بیان کرتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ اس کو قرآن سمجھیں، تاکہ لوگ اس کو دین سمجھیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبِ، اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں۔ یہاں دو قسم کے لوگ، ایک تو خصوصی طور پہ اسٹوڈنٹس جو پیپرز وغیرہ دیتے ہیں، تیاری کرتے نہیں ہیں اور لکھ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے ایسے فرمایا، حالانکہ فرمایا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے، اور عام طور پہ سارے لوگ سمجھیں کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ کہیں نہیں فرمایا ہوتا، اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا ہوتا۔ یہ تو اللہ کے اوپر جو جھوٹ بولے گا اس کی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کاذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جھوٹ بولے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور کہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب آپ کہیں حدیث کی بات کریں، قرآن کی بات کریں بیان، تو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے پھر بیان کیا کریں، ایسے نہ کیا کریں۔ تو یہ یہودیوں کی بات تھی، وہ یہ جرم کرتے تھے۔ ما کان لبشر،
کسی انسان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم کہ اللہ اسے کتاب بھی دے اور حکمت بھی دے، حکم یعنی بادشاہت بھی دے، نبوت بھی دے، جیسے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب بھی دی، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی کہ وہ کہتے رہے میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ، ولیکن کونوا ربانیین، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا یہی ہوتا ہے، لوگوں اللہ والے بن جاؤ، ہمارے بندے نہ بننا۔ کس کے بندے بننا ہے؟ اللہ کے بندے بننا۔ یہاں بات سمجھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی لفظ یہ بولتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو غلام دو سینس میں ہوتا ہے، ایک غلام ہے نوکر کی سینس میں، پھر تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر غلام اور بندہ مراد لیا جا رہا ہے اس آیت میں جو لفظ ہے کہ ان کی بندگی کرنے والا، تو پھر جائز نہیں ہے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی کا غلام رسول نام ہے ٹھیک ہے، لیکن نیت اگر کسی کی یہ ہے کہ یہ ہم ان کے بندے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہو نوکر ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تم رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ جو وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، وبما کنتم تدرسون، اور جو تم پڑھتے ہو۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکہ، اور نہ وہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو، والنبیین، اور دوسرے نبیوں کو رب بنا لو، کوئی بھی نبی ایسا حکم نہیں دیتا۔ ایامرکم بالکفر، کیا تم لوگوں کو کفر کا حکم دیتے ہو، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ کفر کیا ہے؟ لوگوں کو اپنی طرف لگانا، اپنی طرف کھینچنا، دین کی طرف نہیں، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنا، یہ اس کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا جتنے بھی ادیان ہیں، قرآن، حدیث، عیسائیت، اسلام، جتنے بھی ادیان ہیں اور جتنے بھی نبی ہیں، سب کا ایک ہی مشن تھا، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا۔ تو ہمارا مشن بھی یہی زندگی کا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی غلامیوں سے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں دینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔